الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے ڈر اور خوف مسلط کیا جائے گا کسی نہ کسی شکل میں، اور بھوک اور تنگی کے ذریعے سے اور مال میں کمی کے ذریعے سے، جان کے نقصان کے ذریعے سے، پھل اور پیداوار کی کمی کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور اے پیغمبر خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو جمنے والے ہیں، صبر والے ہیں. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے، جو جمے رہتے ہیں اللہ کی اطاعت پر، فرما برداری پر، مصیبتوں میں بھی وہ اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، اور نعمت میں، راحت میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں، دونوں میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ہر حال میں ادا کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے لو لگاتے ہیں. ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، اسی کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے مملوک ہیں، اس کے تصرف، اس کی قدرت کے ماتحت ہیں، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور یہ لوگ جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر رب کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت پانے والے ہوتے ہیں. انسان کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں وہ انسان کا امتحان ہے، اور جو کچھ حالات پیش آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے پیش آتے ہیں. اس وقت ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں، اور خاص طور پر چند ملکوں میں ایک بیماری، ایک وائرس، ایک متعدی بیماری پھیلی ہوئی ہے.
اور اس کی وجہ سے سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، اور اس طرح کی عالمگیر وبا معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کبھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ وبائیں، بیماریاں تو آتی رہی ہیں، الگ الگ علاقوں میں آتی رہی ہیں۔ طاعون کی بیماری آیا کرتی تھی، اسی طرح کی اور بلائیں وبائیں آتی تھیں۔ کسی زمانے میں چیچک کی وبا ہوا کرتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی بیماری جو پوری دنیا میں پھیل جائے، واللہ عالم اس سے پہلے کبھی ایسی صورتحال ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بہرحال جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے پیش آ رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے تو اپنا ایمان، اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر کہ جو کچھ بھی دنیا میں پیش آ رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے پیش آ رہا ہے، سب لکھا جا چکا ہے۔ اور انسان کی موت کا وقت انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔ جب وہ ماں کے رحم میں تھا اور اس میں جان پھونکی گئی تھی، بس اسی وقت فرشتے نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا تھا کہ اس کو روزی کتنی ملے گی، اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، سب لکھ دیا فرشتے نے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرشتے نے لکھ دیا مگر کوئی وائرس آ گیا اور اس نے وقت سے پہلے اسے موت سے ہمکنار کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ بہت سی باتیں انسان کی مرضی کے خلاف پیش آتی ہیں اور انسان کو ناگوار بھی ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے، اور دنیا کے اندر ایسے حالات پیش آئیں گے، اس کی حضور نے پیشین گوئی بھی فرما دی ہے۔ تو اس وجہ سے مومن کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موت چاہے اب آئے، چاہے کچھ وقت کے بعد آئے، چاہے بیماری سے آئے، چاہے کسی اور بہانے سے آئے، کوئی غیر معمولی بہانہ بنے یا طبعی موت مرے، بہرحال آنے والی ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور انسان کو جانا ہے اس دنیا سے، لہذا آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اس وائرس سے نہ آئے تو ہمیشہ تھوڑی کوئی رہنے والا، اس وائرس سے بچ گیا تو کوئی 200 سال 500 سال زندہ تھوڑی رہنے والا ہے، چند برس ہیں اس کے بھی بھائی۔ بس اس لیے جو شریعت نے تدبیر بتائی ہے ان تدابیر کو اپنے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ جس حد تک اختیار کرنا ہے اس حد تک اختیار، بس باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اور سب سے مضبوط تدبیر اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ وہ اوراد و اذکار، وہ اعمال جن کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اللہ نے بتایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کو اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو شام تک اسے کوئی ضرر و نقصان نہیں پہنچے گا، اور جو شام میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے اسے صبح تک کوئی ضرر و نقصان نہیں پہنچے گا۔
تو مضبوط یقین کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیا کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لے میں ختم دن تک اس کے سارے کام بنا دیا کروں گا۔ اب یہ 4 رکعتیں اشراق کی بھی ہو سکتی ہیں، مگر سب سے پہلے درجے میں یہ 4 رکعتیں فجر کی 4 رکعتیں، 2 سنت 2 فرض۔ جو ان 4 رکعتوں کو پڑھ لیتا ہے، حدیثوں میں جیسے ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمے میں آ گیا وہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا وہ۔ 2 سنت ہیں 2 فرض ہیں، اور وہ 2 سنتیں تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد ہیں۔ ظہر سے پہلے کی سنت بھی مؤکدہ ہے، مگر فجر سے پہلے کی جو 2 رکعتیں ہیں اور مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ 2 رکعتیں مختصر پڑھا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس میں سورے بھی ثابت ہیں۔ فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ، اور یہ 2 سورے مختلف وقتوں میں ہیں، وتر کی آخری 2 رکعتوں میں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں ہیں، اور فجر سے پہلے کی سنت میں بھی یہ 2 صورتیں ثابت ہیں۔ تو رات میں تو آپ تہجد پڑھتے تھے لمبی، مگر فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ مختصر نماز۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کو نہ چھوڑنا، چاہے جانور تمہیں روند ڈالے، مگر تم ان 2 رکعتوں کی پابندی کرنا۔ تو فجر سے پہلے کی یہ 2 سنتیں قیمتی ہیں۔ ایمان والے رات میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، سورہ فرقان کے اخیر میں رحمان کے بندوں کی شان بیان کی گئی ہے، زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور پھر یہ بھی صفت بیان کی گئی ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں۔ تو بھائی رات گزارنے کا اعلیٰ درجہ تو ہے کہ بھائی اخیر شب میں آخری 1/3 رات میں نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، قیام اللیل پڑھو، قرآن پڑھو، لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمارے لیے ایک منیمم درجہ رکھا ہے، کم سے کم درجہ۔ ایک تو یہ کہ بھئی اخیر شب میں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت ہی پڑھ لو کم سے کم، چلو وہ بھی نہیں تو سب سے کم منیمم درجہ یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، اس میں شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اہتمام سے پڑھ لو، جماعت سے پڑھ لو، یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں کم سے کم درجے میں شامل ہو جاؤ گے کہ رات کا کچھ حصہ تو گزارا۔ اور حدیثوں میں بھی ہے کہ جو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے فجر کی یہ 4 رکعتیں بڑی اہم ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ اس سے پہلے کہ جمعوں میں بھی بار بار نقل کر رہا ہوں اللہ والوں کی باتیں کہ بھائی مصیبتیں ساری اسی لیے ہیں، فجر میں مسجدیں ویران ہیں، کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں 2-4 صف نظر آتی ہیں، اور بہت سی مسجدیں تو ایسی ہیں کہ جہاں ایک صف بھی نہیں بھرتی ہے۔ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں ایک صف بھی نہیں بھرتی ہے۔ تو بھائی سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی تدبیر اس بیماری سے بچنے کے لیے اور تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے فجر کی 4 رکعت پڑھ لو کم سے کم درجے میں۔ اور اسی طرح اور بھی دعائیں، اذکار آئے ہیں آج کل واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے، لوگ چھاپتے بھی ہیں، لگاتے بھی ہیں، ہر وقت کے معمولات میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمارے مسنون معصور دعائیں ہیں،
پڑھ رہے ہیں لوگ اس کو ہمیشہ ہی پڑھا کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ قل هو اللہ، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس. بس کیا مشکل ہے بھائی؟ بس آیت الکرسی پڑھ لو، تینوں قل پڑھ لو، ہر نماز کے بعد پڑھ لو. بس اس سے مضبوط تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. بس ہمارا عمل پابندی سے ہو، یقین مضبوط ہو اللہ پہ اقدام. سب سے بڑے وظیفے ہیں یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں. اس سے بڑھ کے وظیفہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں اور دعائیں ہیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. یہ جو دعائیں ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے. یہ کوئی وبا آئی بلا آئی تو ہی پڑھا، ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے ہم لوگ بھی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، معصور دعاؤں کا اہتمام کر لیں. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برس اور کوڑ سے، جنون و پاگل پن سے، جزام سے، بری بیماریوں سے. تو بہرحال یہ ہے کہ سب سے بڑی تدبیر تو اللہ سے دعا ہے اور فرائض کی پابندی ہے. اور جو معصور چیزیں ہیں، اذکار ہیں معصور حفاظت کے لیے، بس ان کی پابندی کر لو، انشاءاللہ کافی. ختم. پھر سبب کے درجے میں تدبیروں سے شریعت نے منع نہیں کیا، شریعت نے اجازت دی ہے، ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے. جہاں وبا پھیل جائے تو وہاں کے لوگوں کو کہا کہ باہر مت آؤ، باہر کے لوگوں سے کہا وہاں مت جاؤ. تفصیلی احکام ہیں. تو بہرحال احتیاط منع نہیں ہے. جو بھی آپ سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، ہر طرف سے سن رہے ہیں، ان تدبیروں پہ، احتیاطوں پہ عمل کر لیجئے. اور بالخصوص بچوں کے لیے زیادہ احتیاط، اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے 55-60 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کسی کو نزلہ زکام اگر ہو جائے احتیاط کرے، فوری علاج کرے. اگر اس کو زیادہ چھینکیں کھانسی آ رہی ہو، اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، اسے جماعت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہاں پر آئے تو منہ پہ کچھ کپڑا باندھ لے، کچھ احتیاطی تدبیریں کر لے. گھر سے وضو کا اہتمام کر لیں جہاں تک ہو سکے. صابن کا استعمال کر لیں ہاتھ وغیرہ دھوتے وقت. ویسے ہمارے علاقے میں زیادہ تر جو کیسز ہیں یہ باہر سے آنے والوں کے ذریعے سے سامنے آئے ہیں. باقی حکومتوں کو اندیشے ہیں کہ شاید دنیا میں اور پھیلے یہ بیماری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے ان بلاؤں کو، وباؤں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے. اور بھائی اجتماعی طور پر جو فیصلے حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں، ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ان کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے. لہذا شب معراج کے موقع پر بھی نماز پڑھ لیں اور پھر اپنے اپنے گھروں میں اپنے انفرادی معمولات پورے کر لیں. بیان وغیرہ نہ رکھا جائے، یہ ہدایت دی گئی ہے تو اس پر عمل کر لیں گے. اور اسی طرح نماز مختصر کی جائے جمعہ. مگر ظاہر ہے کہ وقت مقررہ سے پہلے تو نہیں پڑھا جا سکتا تھا، ورنہ ہم اور گفتگو مختصر کر دیتے کہ پھر وقت مقررہ سے پہلے پڑھ لیں تو پھر کتنے لوگوں کا جمعہ چلا جائے گا، تو ہم اس پہ اور بھی عمل کر لیتے. مگر چونکہ وقت مقررہ سے پہلے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے وقت ہے تو اس لیے کچھ دیر سنا دیا آپ کو، ورنہ اور اختصار کر لیتے. اعمال جمعہ کا اہتمام کیجئے، جمعہ کی ہمیشہ پابندی کیجئے. وقت سے پہلے جمعہ کے لیے حاضری، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت، جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت، اللہ کی طرف رجوع اختیار کیجئے. نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیجئے. اپنے گناہوں پر اللہ سے ہم معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں. جو کچھ ہے ہمارے اعمال کی شامت کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت کچھ تو وہ ہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کی، پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائے، ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.